اسلام ایک کامل ضابطہ حیات ہے جو اپنے ماننے والوں کو ہر لمحہ میں نیکیوں کا موقع دیتا ہے۔ سال کے کچھ مخصوص ایام ایسے ہیں جن میں عبادات کا اجر عام دنوں کی نسبت کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ انہی ایام میں ذو الحجہ کے پہلے 10 دن نہایت بابرکت اور افضل ہیں۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں اور ان میں کیے گئے نیک اعمال کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں فرمایا والفجر واللیل عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کی اکثریت کے مطابق یہاں 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں کی فضیلت کو جاننے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی قسم کھائی ہے وہاں اس چیز کی اہمیت اور عظمت کو اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک اعمال کے لیے کوئی ان 10 دنوں سے بڑھ کر بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر، تکبیر، تحمید، تسبیح اور تحلیل کا حکم دیا۔ ان دنوں میں روزے رکھنے، صدقہ خیرات کرنے، نفل نمازوں کا اہتمام کرنے، قرآن مجید کی تلاوت اور دعاؤں میں مشغول رہنے کی بے حد فضیلت ہے۔ خصوصاً یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ان دنوں کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ حج جیسے عظیم رکن کی ادائیگی انہی دنوں میں کی جاتی ہے۔ حاجیوں کے لیے تو یہ دن بے مثال روحانی تجربہ ہوتا ہے، لیکن جو لوگ حج پر نہ جا سکیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں بے شمار نیکیوں کا دروازہ کھولا ہے۔ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن اسلام میں بہت فضیلت والے دن ہیں۔ ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے ذو الحجہ کے ان 10 دنوں میں کیے جانے نیک اعمال اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ ذیل میں ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی اہم عبادات اور وظائف درج کیے جا رہے ہیں۔ نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کریں اور اگر ممکن ہو تو تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین کی نمازوں کا بھی اہتمام کریں۔ روزہ رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذو الحجہ کے 9 دنوں کے روزے رکھنے کا بہت اجر ہے، خاص طور پر یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک پچھلے سال اور ایک اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ۔ تکبیرات، تشریق کا اہتمام، ذو الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز پڑھیں۔ تکبیرات تشریق، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ذکر و اذکار، ان دنوں میں کثرت سے یہ اذکار پڑھنا سنت ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ قرآن مجید کی تلاوت، روزانہ کچھ حصہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ان دنوں میں قرآن سے تعلق مزید مضبوط کریں۔ صدقہ اور خیرات، ضرورت مندوں، مساکین اور یتیموں کی مدد کریں۔ ان دنوں میں صدقہ کرنا بہت اجر ہے۔ قربانی کی نیت، اگر آپ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یکم ذو الحجہ سے ناخن، بال اور جسم کے دیگر حصوں کے بال نہ کاٹیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ دعاؤں کا اہتمام، یہ دن دعاؤں کی قبولیت کا ایام ہے، خاص طور پر عرفہ کے دن میں دعائیں مانگنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ روزانہ کے وظائف برائے ذو الحجہ 1 تا 10۔ اسماء الہی کا ورد، روزانہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھیں، یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا غفور ہو یا ودود ہو، 100 مرتبہ روزانہ۔ درود ابراہیمی، درود شریف کی فضیلت بے شمار ہے، خاص طور پر ان مبارک دنوں میں کم از کم 100 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھیں۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا خاص وظیفہ، عرفہ کے دن درج ذیل کلمات پڑھنے کی بہت فضیلت آئی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کثرت کے ساتھ دہرائیں۔ سورہ اخلاص کا ورد، ہر روز کم از کم 11 بار یا 33 بار سورہ اخلاص پڑھنا۔ قل ھو اللہ احد، یہ عمل رزق میں برکت، دل کی صفائی اور قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ استغفار، ہر نماز کے بعد یا دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ تسبیح فاطمہ، ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر 34 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ۔ رزق کے لیے خاص دعا، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک، روزانہ فجر یا عشاء کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں۔
ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں، برکتوں اور نیکیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان دنوں کو غفلت میں گزار دینا بڑی محرومی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں خود کو زیادہ سے زیادہ عبادات، ذکر اور دعا، قرآن، روزہ اور نیکی کے کاموں میں مصروف رکھیں تاکہ ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں۔ اللہ پاک آپ کو ان تمام عبادات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔